اور یقیناً جیسا کہ آپ نے تمام بات بتائی، اتنی خوبصورت مثال دی، ہم آغاز ماہ رمضان سے ہی اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں، خود کو تیار کر لیتے ہیں کہ اب اگر ہمارے سامنے جو ہم ڈیلی روٹین میں جو ہماری روٹین ہے اور جو گناہ جو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ گناہ ہے، ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ، لیکن یہ ایک ایسا خوبصورت مہینہ کہ جس میں یقیناً ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور صرف ظاہری طور پہ نہیں، اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنائیں، اور اس کو مددگار ثابت کرنے کے لیے خود پروردگار عالم کی ذات شامل حال رہتی ہے۔ جب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی اپنے اوپر ورکنگ کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو مجھے نہ بذات خود بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری روح کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان پاکیزگی والا مہینہ کیسا ہے؟ اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ماہ رمضان پاکیزگی کا مہینہ، اگر خود ماہ رمضان کے متعلق اگر ہم روایات کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے مسجد میں، اور ایک دم سے جو ہے وہ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ ما تستقبلون، 3 مرتبہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر فرماتے ہیں ما تستقبلون، کیا تم جانتے ہو کہ کس چیز کا استقبال کرنے والے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز آ رہی ہے، آمادہ ہے تمہارے لیے اور تم اس کا استقبال کرنے جا رہے ہو؟ تو انہیں اصحاب میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے یا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے جو آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، نہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے اور نہ کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، بلکہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا جانتے ہو کہ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا جیسے ہی اول ماہ رمضان ہوتی ہے پروردگار عالم تمام اہل قبلہ کے گناہوں کو بخش بخش دیتا ہے، دیتا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم سے ہی ہے، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پہلی رمضان المبارک آتی ہے وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، تو تمام دوزخ کے دروازوں کو بند بند کر کر دیا دیا جاتا ہے، اور پھر ان دوزخ کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا، سبحان یعنی اللہ، تمام کے تمام بند ہو مکمل جاتے طور ہیں۔ پہ بند ہو جاتے ہیں۔ باب وفتحت ابواب الجنہ، اور کیا ہوتا ہے؟ جنت کے دروازے کھل جنت کے جاتے ہیں، دروازوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ کھول کھول دیا دیا جاتا جاتا ہے، ہے۔ بالکل۔ بعض روایات میں جنہ ہے، بعض روایات میں فتحت ابواب السماء ہے کہ آسمان کے دروازوں دروازوں کو کھول دیا کھول جاتا ہے، دیا جاتا ہے، پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا۔ پورے ماہ رمضان وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک پوائنٹ، اہم پوائنٹ جو میں اس میں بیان کرنا چاہوں گی، آسمان کا جب ہم حدیث اور روایت میں ہم ذکر سنتے ہیں اہل بیت علیہم السلام سے یا پیغمبر اکرم سے، تو ہم سمجھتے ہیں آسمان سے مراد یہ مادی آسمان ہے جس کو میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آسمان سے مراد یہ نہیں ہے۔ یہ آسمان ایسا ہے کہ اگر ہم اسپیڈ آف لائٹ سے بھی ٹریول کریں ان آسمانوں میں بالکل تو یوں ہی ہم گھومتے رہیں گے، صحیح بات۔ ٹھیک ہے نا؟ اصل آسمان جو ان روایات میں، حدیث میں یا قرآن میں اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے قیامت سے متعلق بھی آیات ہیں، اس میں بھی ہے کہ آسمان کو جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور وہ در بن جائے گا۔ یہ قیامت سے متعلق جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اگر ہم اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آسمان سے مراد یہ مادی آسمان نہیں ہے، بلکہ آسمان سے مراد جو ہے وہ مراتب بالا ہے جو ہمارے وجود سے باہر ہیں، جس کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر میں لوں ایک حیوان، ابھی یہاں کوئی گوسفند یا بکرا ہو یہاں پر، وہ میرے حالات، میری کیفیت، میری فیلنگز کو درک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک حیوان ہے، اس کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، وہ میری فیلنگز کو، میرے احساسات کو درک نہیں کر سکتا، میں اس کے لیے آسمان ہوں، بالکل ایسے ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے قابل درک نہیں ہوں، صحیح، وہ اس کو سینس ہی نہیں کر بالکل سکتا، ایسے۔ میں اس کے لیے آسمان ہوں۔ اسی طرح ہمارا وجود جو ہے، ہم سے جو بالا تر چیزیں جس کا ادراک ہم حاصل نہیں کر سکتے، وہ چیز آسمان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یا ایک اور ہم مثال بہت سادہ سی اس میں دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے اور اس کمرے میں کھڑکی ہو، کھڑکی کھول کر ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ دیکھنا ہے، اور اگر ہم کمرے سے گھر سے نکل کر اگر ہم کھلی فضا میں آ جائیں تو اب سارا کا سارا آسمان کیا ہے؟ باب ہے، دروازہ ہے، سب کھلا ہوا ہے۔ صحیح، تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ پورا کا پورا آسمان کیا بن جائے گا؟ دروازہ، سبحان اللہ، یعنی اتنا وسیع ہو جائے گا، اور انسان اس چیز کو درک کر پائے گا
ماہ رمضان جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، آسمان بالکل اور جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. جو برکات پوشیدہ ہیں وہ اس بالکل کو بھی بالکل، حاصل وہ کر بھی سکے گا. انسان اس کا بالکل حصول کر سکتا ہے. بالکل اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ یونادی منادن، اور ایک پھر منادی ندا دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر، اے خیر کے طالب تو پیش قدمی کر، تو پیش قدمی کر. و یا باغی الشر، اور اے شر کے طالب اقصر، اے شر کے طالب تو باز آ جا. ٹھیک ہے، یعنی پروردگار عالم ماہ رمضان میں خود کچھ ایسا کرتا ہے، خود ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے کہ جس سے جو طالب الخیر ہے وہ خود بخود پیش قدمی کرتا ہے، خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے اس راہ میں. اور جو شر کو طلب کرنے والا ہے، مثال کے طور پہ ایک برا آدمی ہے، اس کے اندر بد صفات ہیں، اس کے اندر صفت رذیلہ ہے، اخلاقی طور پہ بہت بد اخلاق ہے، اس کے اندر برائیاں ہیں جو اس کے نفس کا حصہ بن گئی ہیں، تو اس کو بھی پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ باز آ جا. یعنی پروردگار عالم موقع خود فراہم ایک کر رہا موقع ہے. ایسا فراہم کرتا ہے کہ جس سے جو خیر کا طالب ہے وہ خیر کی طرف پیش قدمی کرنے لگتا ہے، اور جو شر کا طالب ہے وہ شر سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان روایات میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان کہاں ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے، زنجیروں میں بند کر زنجیروں دیا میں بندہ جاتا ہے. ہے، بالکل زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے. تو کیا ہے کہ جو شر کا طالب ہے وہ بھی شر سے دور ہے. دور ہو جاتا ہے. تو یہ ایک خاص موقع ہے جو پروردگار عالم انسان کی پاکیزگی کے لیے اس فراہم ماہ کر میں رہا ہے. فراہم کرتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ دوسری جانب سے اگر ہم دیکھیں کہ جو انسان واقعا بد ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں نا، دیکھیں ماہ رمضان میں شیطان تو بند ہے روایات کے مطابق، حدیث کے مطابق، اور سچ بھی ہے، لیکن پھر بھی انسان گناہ کرتے نظر آ رہا ہے. عادت بن چکی ہوتی ہے کہ بھئی کرنا ہی ہے، اور بالکل اس کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ کرتا چلا جاتا ہے بالکل، اسی یعنی چیز کو. شیطان کو تو خدا نے بند کیا ہوا ہے، لیکن یہ انسان ہے خود شیطان کی تلاش رستے میں پہ چڑھا جاتا ہے. ہے، بالکل خود ایسے. انسان شیطان کی تلاش میں جا رہا ہے. تو ایسے میں پروردگار عالم نے جو ایک اور خاص تحفہ انسان کے لیے کیا رکھا ہے، وہ ہے استغفار، مغفرت، کہ اس ماہ کو مغفرت کا مہینہ بھی بنایا ہے. ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ جیسے ہی اول ماہ رمضان آتی ہے تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ تمام کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بخش دیتا ہے. یعنی اب اس کے بعد جو ماہ رمضان میں ہم کنٹینیوسلی استغفار کر رہے ہوتے ہیں، وہ گناہوں کی بخشش نہیں ہو رہی ہوتی. گناہوں کی بخشش تو اول ماہ رمضان ہو گئی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اول ماہ رمضان ہو گئی ہے. اب جو ہم استغفار کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے مراتب کو بلند کرنے کے لیے ہے. مغفرت تو اول دن، جو پہلا دن ہے ماہ رمضان کا، اس دن ہو چکی ہے. تو ماہ رمضان ایسا مبارک مہینہ جو واقعا انسان کے لیے پاکیزگی کا ماحول جو ہے وہ فراہم اس طرح سے کرتا ہے. اچھا، انسان پھر بھی شیطان بندے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اور گناہ کو، برائی کو انجام دیتا ہے. لیکن جب انسان گناہ انجام دیتا ہے تو پروردگار عالم کے فرشتے جو ہوتے ہیں نا، وہ خداوند متعال سے کہتے ہیں پروردگار یہ تیرا بندہ، کہ اس وقت شیطان بھی بند ہے، ماہ مغفرت بھی ہے، ماہ رحمت بھی ہے، اس قدر تیری رحمت وسیع ہے. ہم دعاؤں میں بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ پروردگار کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں لیکن تو کبھی ہمیں رسوا نہیں کرتا ہے نا. تو خدایا ماہ رحمت بھی ہے، تیری رحمت کا وعدہ بھی دیا ہوا، پھر بھی گناہ کی جانب جا رہا ہے، پھر بھی معصیت کر رہا ہے. تو اے پروردگار تو ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پر جائیں، اس کے گناہوں کو آشکار کریں لوگوں کے درمیان، اور اس کو ذلیل و رسوا کر دیں. لیکن پروردگار عالم کی آواز آتی ہے، فرشتوں نہیں، یہ میرا بندہ درست ہے غفلت سے یا بہکاوے میں آ کے معصیت کر رہا ہے، گناہ کو انجام دے رہا ہے، لیکن میں پروردگار عالم میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میں اس کی رسوائی کروں یا اس کو ذلیل کروں. اسی لیے دعائے کمیل میں تو ہم کہتے ہیں اللہم مولائی کم من قبیح سترتا، اے پروردگار کتنے ہی میرے ایسے گناہ ہیں کہ اگر لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتے تو لوگ مجھ سے نظریں پھیر لیتے، لیکن تو نے ان پر حجاب ڈالے رہا، تو نے اس پر حجاب ڈال دیا، ان کو چھپا لیا ہے. تو پروردگار عالم حجاب ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے کہ نہیں اے فرشتوں کچھ ایسا نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ خدا کو امید ہے کہ یہ بندہ میرا واپس لوٹ کر آ جائے گا. جائے گا. اب جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے اور واقعا انسان صدقہ دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے، اول ماہ رمضان خدا پہلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. خدا اس قدر خوشحال ہوتا ہے اپنے بندے کے لوٹنے پر اور واپسی پر کہ اس خوشی کو اگر ہم
دنیاوی مثال میں اگر ہم بیان کریں نا تو ہم اس کو اس طرح سے اگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر ایک پیرنٹس کو آپ دیکھیں ان کا بچہ گم ہو گیا ہو، ڈھونڈتے ہیں چند اس دن کو، گم ہو گیا ہو، پریشان ہو جاتے کس ہیں، قدر پریشان ہوں گے، قلب مضطرب ہو جاتا ہے، کتنا ٹینشن ہو جاتی ہے، اسٹریس بالکل ٹینشن ہوگا، کس قدر گریا ہوگا، ماں ہوگی بالکل تو ماں کے بالکل قلب کی کیا حالت ہوگی، میں اور آپ اچھی طرح سمجھ بالکل سکتے ہیں۔ 2-3 دن بعد ماں باپ کو خوشخبری دی جائے آپ کا بچہ مل گیا، اب ماں باپ کے دل کی خوشی کا کیفیت کیا تبدیل ہو عالم جائے گی، ہوگا، بالکل کیا کیفیت ہوگی۔ تو اسی طرح جب بندہ معصیت کی طرف جاتا ہے، خداوند متعال سے دور ہو جاتا ہے، اور جب لوٹ کے خدا کی جانب آتا ہے تو خدا بھی بڑھ کے اسی خوشحالی کے ساتھ اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان اس طرح سے ہماری خود سازی کے لیے بہترین مہینہ ہے، انسان کی روح کی پاکیزگی کے لیے بہترین مہینہ ہے، کیونکہ وہ تمام مواقع بہت آسانی سے ماہ رمضان المبارک میں فراہم ہوتے ہیں کہ جو واقعاً انسان کی روح کی پرواز کے لیے میسر ہونے چاہیے۔